سیاہ لباس پہننے کے متعلق ہمارے ہاں کچھ روایات ہیں میرے عزیزوں کہ سیاہ لباس پہننا مکروہ ہے اور یہ لباس اہل النار ہے. تو کالا کپڑا اس کے کیا جواز ہے کہ انسان مصیبت اہل بیت علیہم السلام میں سیاہ کپڑے پہنے؟ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب علل الشرائع تالیف شیخنا الصدوق رحمہ اللہ، چاپ مکتبۃ الحیدریہ بن نجف الاشرف سنہ 1963 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ یہ باب ہے علل الشرائع میں صفحہ نمبر 346 میں کچھ روایات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ابی عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا، قال قلت له، میں نے عرض کیا، اصلی فی قلنسوۃ السوداء، سیاہ ٹوپی کے ساتھ میں نماز پڑھ لوں؟ قال لا تصلی فیہا، اس میں نماز نہ پڑھ، فانہا لباس اہل النار، کیونکہ سیاہ جو ہے سیاہ رنگ یہ اہل النار، اہل جہنم کی لباس ہے، جہنم والوں کی لباس ہے. ٹھیک ہے عزیزو، اچھی بات ہے. دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے. عن امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے روایت ہے، فیما علم اصحابہ لا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کالا لباس نہ پہنا کرو، یہ کیا ہے؟ یہ فرعون کی لباس ہے. ٹھیک ہے. پھر روایت کیا امام صادق علیہ السلام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ انسان سیاہ لباس پہنے مگر تین چیزوں میں، ایک عمامہ پگڑی، ایک خف جو جرابیں ہیں، اور ایک کسا، اور ایک یہ ہے کہ جو انسان اوڑھ رکھتا ہے کملی، جو کمبل شال جو اپنے آپ پہ ڈالتا ہے، وہ اگر سیاہ ہو تو اس کی پرواہ نہیں. ان تین چیزوں کے علاوہ جو ہے سیاہ نہیں پہننی چاہیے. قال حذیفہ بن منصور کہتا ہے کہ میں حیرہ میں، وہ کوفے کے قریب مقام ہے، وہاں پہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا کہ ابو العباس الخلیفہ، خلیفے کا جو اس زمانے کا خلیفہ تھا منصور توانقی کا، اس کا کیا آیا، اس کا پیغام لینے والا آدمی آیا اور بلایا کہ آپ کو خلیفہ بلا رہے ہیں. فدعا بممطرۃ، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسا لباس ممطرہ جو بارش کے وقت پہنا جاتا ہے، شاید کسی طرح کا کوٹ ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ انہوں نے وہ منگوایا. احد وجہیہ اسود، اس کا ایک طرف سیاہ تھا، والآخر ابیض، مثلا اندر اس کا رنگ سفید ہے، باہر سے وہ سیاہ ہے. فلبسہ، اس کو پہن لیا. ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اما انی البسہ وانا اعلم انہ من لباس اہل النار، مجھے پتہ ہے کہ میں یہ لباس پہنتا ہوں، میں پہنتا ہوں اس کو، لیکن یہ لباس اہل جہنم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ کیونکہ بنی عباس وہ سیاہ لباس پہنتے تھے، پگڑی سیاہ، قمیص سیاہ، کوٹ سیاہ، سب ان کا جو علامت تھا بنی عباس کا وہ سیاہ رنگ کا تھا. اور اس کی مختلف وجوہات بتائی گئی ہیں. یہ جن لوگوں نے بنی عباس کو خلافت دلایا وہ خراسان کے لوگ تھے، ایران اور خراسان کے لوگ تھے، یعنی موجودہ افغانستان اور ایران کے مشرقی علاقے کے ان لوگوں سے، یہاں سے لشکر آئے تھے ان کی مدد کے لیے، اور تو کئی لشکر لے کے آئے تھے، باقیوں کی شکست ہو گئی بنی امیہ کے خلاف، لیکن جس جنرل نے ان کو فتح دلایا وہ ابو مسلم خراسانی ہے. تو طبری وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ ابو مسلم نے اس فوج نکالتے وقت اس کا ایک غلام تھا. ابو مسلم خود جو تھا وہ عرب کا پلا بڑا تھا، وہ کوفے میں رہتا تھا، اصل میں وہ وہاں کا تھا، خراسان کا تھا، لیکن اس کی غلام تھا، غلام زادہ تھا وہ یہاں پہ، لیکن بہت لائق آدمی تھا، بہت ذہین تھا. اور ان کی کہانی کافی لمبی ہے بنی عباس کی، یہ کس طرح حکومت میں آئے، کئی سال تک، 30-40 سال تک ان لوگوں نے محنت کیا، انڈر گراؤنڈ انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں، پھر جا کر ان کو، جیسے مثلا بولشوک ریولوشن ہے نا، بولشوک ریولوشن ایک دفعہ تو کامیاب تو نہیں ہوا، کئی سال انہوں نے جدوجہد کیا، پھر ان کو روسی شاہی جو خاندان ہے اس کو الٹنے میں پھر اپنی حکومت بنانے کا موقع ملا ہے. تو اسی طرح ان کی تحریک کافی دیر تک چلی بنی عباس کی.
اور یہ تحریک چلاتے تھے اس بنا پر کہ ہم اہل بیت علیہم السلام میں سے ہیں، کیونکہ یہ بنی عباس تھے، اور اس زمانے میں بنی ہاشم کیا تھے؟ بہت مظلوم تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں، اور نہیں کہتے تھے کہ ہم امام ہیں، یہ نہیں کہتے تھے، اور یہ بالکل اب ان کا جو لیڈرشپ تھا وہ بالکل مخفی تھا، لیڈرشپ ان کا شام میں رہتا تھا، وہاں پہ اردن کے قریب وہاں ایک گاؤں تھا، وہاں پہ رہتے تھے لوگ، اور پھر ان کے نمائندے ہوتے تھے، ان کے یہ بالکل ایک سیکرٹ سوسائٹی تھی، ان کی ایک سیکرٹ کیا تھی، کیا بولتے ہیں اس کو، تحریک تھی، لیڈرشپ بالکل کسی کو نہیں معلوم ہے لیڈرشپ کہاں ہے، خاص لوگوں کو معلوم ہے خراسان میں کہ لیڈرشپ ان کا کون ہے، لیڈر کون ہے، اور وہ اپنے جو ان کا جو ماننے والے تھے ان کو نہیں کہتے تھے کہ ہم امام ہیں، ان کو کیا کہتے تھے، یعنی دیکھیں اس مثلا ایک پارٹی ہے، فرض کریں پاکستان میں ایک خفیہ پارٹی ہے، فرض کریں اس طرح کہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا لیڈرشپ بالکل کسی کو نہیں معلوم کون ہے، سیکرٹ سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے جو دوسرے درجے کے لوگ ہیں وہ بھی ان کو نہیں جانتے، تیسرے درجے کے لوگ وہ عوام میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ عوام کے اندر کام کرتے ہیں، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگوں تحریک اپنے کارکنوں کو وہ ان کو آرگنائز کرتے ہیں تاکہ کسی طرح سے حکومت کا تختہ اٹھایا جائے، تو یہ تیسرے مرحلے پہ جا کے ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارا لیڈرشپ کہاں ہے، لیڈرشپ شام میں ہے، اور وہ بنی عباس کا فلان شخص ہے، تو بالکل کچھ خاص لوگوں کو پتا ہوتا تھا، اور وہ ان لوگوں کو بتاتے کہ ہم حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم آل بیت میں سے جو بہترین فرد ہے اس کو حکومت تھمائیں گے، اور ان لوگوں نے بیعت کیا تھا، کس کا بیعت کیا تھا؟ محمد ابن عبداللہ ابن الحسن المثنی کے ساتھ، یعنی خود منصور دوانقی اور ابراہیم الامام جو بنی عباس کے سب سے بڑے لیڈر یہی تھے، انہوں نے کس کے ساتھ بیعت کیا تھا؟ انہوں نے بیعت کیا تھا سادات بنی حسن کے ساتھ، وہ سادات بنی حسن زیدیہ تھے، یہ خود امامت کے مدعی تھے، تو ان کا وعدہ تھا ان سے کہ ہم حکومت ہاتھ میں آ جائے تو ہم حکومت آپ کو دلائیں گے، اور لوگوں کو یہی بتاتے تھے حکومت ہاتھ میں آ جائے تو ہم حکومت آل محمد علیہ السلام کی تسلیم کا، اور خود کہتے ہیں ہم آل محمد ہیں۔ بہرحال پھر جب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے سب سے پہلے سادات بنی حسن کو پوری طرح سے قتل کیا، پوری طرح سے ان کو نیست و نابود کیا ان لوگوں نے، تو ابو مسلم اس کا غلام تھا، اس نے اپنے غلام کو مختلف حکم دیا کہ تم سبز لفظ کا رنگ کا لباس پہنو، نیلے رنگ کا لباس پہنو، سفید رنگ کا وہ لباس پہنو، کوئی رنگ ابو مسلم کو پسند نہیں آیا، تو اس نے بولا کالے رنگ کا لباس پہنو، تو دیکھا کالا رنگ بہت اچھا لگتا ہے، تو کہا کہ یہ ہمارے لباس یہ ہوگا، ہمارا لباس کالا رنگ ہوگا، اور یہ کیا ہے؟ یہ آل محمد علیہ السلام کی ماتم کا لباس ہے، کیونکہ ہم ماتمی لوگ ہیں، ہم انتقام لینے کے لیے جا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا قتل ہوا ہے کربلا میں، اس کا انتقام لینا ہے ہم نے بنی امیہ سے، اس کے بعد زید کا قتل ہوا ہے کوفہ میں، اس کا انتقام لینا ہے، یحییٰ کا قتل، یحییٰ ابن زید کا قتل ہوا ہے خراسان میں، اس کا انتقام لینا ہے، ان لوگوں سے ہم نے انتقام لینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ماتمی بن کر انہوں نے کالا لباس اختیار کیا، تو اور ان کا پورے فوج کو کالا لباس پہنایا، اور پھر اس کے بعد ان کا جو علامت بن گئی، صدیوں سال تک یہ حکومت کرتے رہے بنی عباس، تو ان کی جو آفیشل ڈریس تھا، آفیشل جو وارڈروب تھا وہی تھا سیاہ پگڑی، سب کچھ سیاہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے دربار میں جو جنرل کام کرتے تھے، ان کے دربار میں جو قاضی وغیرہ کام کرتے تھے، سب ان کو ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ وہ سیاہ لباس پہنیں گے، اور یہ علامت تھی، اور اگر کوئی شخص سیاہ دستار پہنتا تھا، سیاہ کپڑے پہنتا تھا، تو اس کو پتہ چلتا تھا کہ یہ عباسی ہے، اور ہمارے علماء بھی جو سادات ہیں وہ سیاہ لباس پہنتے ہیں، سیاہ پگڑی پہنتے ہیں، یہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کا حکم نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ہاں سیاہ عمامہ پہنا یہ مستحب ہے سب کے لیے، سفید پہنا بھی مستحب ہے، سبز پہنا بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ سیاہ عمامہ پہنا یہ مجائز ہے، مستحباب نہیں بھی نہیں، جائز ہے، جواز ہے اس کی،
لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ بنی ہاشم کی علامت ہے یا بنی فاطمہ کی علامت یہ ہے کہ وہ پہنے، لیکن یہ اب رواج جو ہو گیا، اس کا رواج اصل وہ بنی عباس کی ہے، بنی عباس کی ہے، کیونکہ بنی عباس سیاہ پہنتے تھے، تو بعد میں سب نے جو بنی ہاشم تھے وہ سب انہوں نے سیاہ پہنا، کیونکہ وہ شاہی خاندان ہے، ان کے پاس پاور ہے، ان سے اگر ہم مل جائیں، لگ جائیں تو ہماری بات بنے گی، تو یہ رواج رہ گیا شیعوں میں، وإلا اس کی کوئی حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس زمانے میں دیکھیں، اس زمانے میں سیاہ لباس، کیونکہ بنی عباس کی لباس ہے، بنی عباس کی لباس ہے، تو یہ بنی عباس اہل جہنم ہیں، جہنمی ہیں، تو یہ جہنمیوں کی لباس ہے، جہنمیوں کی لباس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور امام صادق علیہ السلام نے سیاہ لباس پہنا اس لیے کہ وہ خلیفے کے پاس جا رہے ہیں، اور بھائی وہ تقیہ کرنا ہے کہ امام کے مخالف نہیں ہے، تاکہ ان سے امان میں رہیں۔ ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث، یہ روایت، داؤد رقی کہتے ہیں كانت الشيعة تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن لبس السواد قال فوجدناه قاعدا عليه جبة سوداء۔ شیعہ اکثر پوچھتے تھے امام صادق علیہ السلام سے ہم کیا کریں، سیاہ لباس پہنے نہ پہنے، کیونکہ آفیشل جو ڈریس کوڈ ہے وہ کیا، سیاہ کپڑے پہنو، سیاہ کپڑے پہنو، تو تم شاہی خاندان کے جو ہے وہ ان کے جو آفیشلز ہیں وہ سب وہ سیاہ لباس پہنتے ہیں، تو ہم کیا کریں۔ تو ہم نے ایک دن دیکھا، ان کے پاس گئے، دیکھا کہ انہوں نے سیاہ لباس پہنا ہے، جبہ ان کا جو ہے سودا ہے، جبہ وہ ایک ایسا قمیص ہوتا تھا جو آگے سے کھلا ہے، جو قمیص کی طرح ہے، جو آگے سے کھلا ہے، اس کے دو آستین ہیں، دو آستین ہیں اور آگے سے وہ کھلا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جبہ پہنا ہے، اور سیاہ ٹوپی پہنا انہوں نے، خف اسود، اور ان کے پیروں میں جو جرابیں ہیں وہ سیاہ ہیں، مبتن بسواد، اور ان کو سیاہ رنگ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ثم فتق ناحية منه وقال اما ان قطنه اسود واخرج منه قطن اسود۔ تو وہ ان کا جو جراب تھا وہ تھوڑا سا کھل گیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ سیاہ رنگ کے کپاس سے بنا ہوا ہے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا یہ سیاہ رنگ کی کپاس، یعنی کپاس تو سیاہ رنگ کی نہیں ہوتی، کاٹن سیاہ رنگ کی نہیں ہوتا، اس کو رنگ دیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا قال بیض قلبک والبس ما شئت، امام علیہ السلام نے فرمایا جو مرضی ہے پہنو، لیکن دل آپ کا سفید ہونا چاہیے، دل سفید ہونا چاہیے، باقی جو مرضی کسی رنگ کا بھی پہنا کرو۔ ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو وحی بھیجی، قل للمؤمنین لا تلبسوا لباس اعدائی، مؤمنین سے کہہ دو کہ میرے دشمنوں کے لباس نہ پہنا کرو، ولا تطعموا طعام اعدائی، اور میرے دشمنوں کے کھانے نہ کھاؤ، ولا تسلکوا مسالک اعدائی، اور میرے دشمنوں کے راستے پر نہ چلو، فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی، اگر یہ کام کرو گے تو تم میرے دشمنوں جیسے بنو گے، تو اگر تم لباس ان کے پہنو گے، کھانے ان کے کھاؤ گے، اور ان کی مسلک پہ چلو گے، تو تم میرے دشمن بنو گے۔ اس میں منع نہیں ہے سیاہ لباس سے، لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ سیاہ لباس اہل جہنم کی لباس ہے، فرعون کی لباس ہے، تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لباس میں سیاہ لباس، اس حدیث میں سیاہ لباس سے منع ہے۔ روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور ان پہ ایک قباء اسود ومنطقۃ فیہا خنجر، انہوں نے ایک سیاہ لبادہ اوڑھ رکھا تھا، قباء بھی وہ جبئی کی طرح ہے، اس کے دو آستین ہوتے ہیں، اور وہ سامنے سے آگے سے کھلا ہوتا ہے، آگے سے کھلا ہوتا ہے قباء۔ اچھا، اب لباس جو ہیں عربوں کے لباس کافی بدل گیا ہے، عرب کے لباس جو ہیں، اب یہ مثلا عرب جبہ پہنتے ہیں، عرب قبا پہنتے ہیں، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی جس چیز کو وہ قبا بولتے ہیں یا جبہ بولتے ہیں، پرانے زمانے میں بھی اسی کو جبہ بولتے تھے، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو، کیونکہ فیشن بہت بدل گیا ہے، لباس کو سینا، لباس کو دوخت کرنے کا طریقہ کار بہت بدل گیا ہے، بہت ساری چیزوں کو اب اسی الفاظ سے کہا جاتا ہے جو پرانے زمانے میں استفادہ ہوتے تھے، لیکن وہ ان کا انداز اس طرح نہیں ہے، یہ ایک مشاکل میں سے ہے، مشکل باتوں میں سے ہے کہ مثلا قبا اور عبا میں فرق کیا ہوتا تھا اس زمانے میں، جبہ میں مثلا کیسے ہوتا تھا، یہ سب تحقیق کرنا پڑتا ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو۔
ابھی آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کہ قبا کی تصویر، گوگل میں دیکھیں قبا کو کیا بولتے ہیں یا جبہ کس کو بولتے ہیں، تو اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہی چیز پرانے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. سمجھ میں آ رہی سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل سیاہ قبا اور ایک کمر پہ کمر بند ہے اور اس پہ خنجر بھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا جبرائیل ما ھذا الزی، یہ جو لباس آپ کا ہے، یہ جو ہیئت آپ کا ہے، یہ کون سا لباس ہے؟ تو فرمایا زی ولد عمک العباس. فرمایا جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ لباس تیرے چچا کے بیٹے، تیرے چچا کے فرزند جناب عباس کے لباس ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویل لولدک من ولد العباس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ تیری اولاد پر تیرے چچا کے اولاد بہت ظلم کرے گی، ٹھیک ہے نا، بہت ظلم کریں گے. تو اب اس کا کیا ہے کہ یہ واقعاً حرام ہے لباس پہننا، سیاہ لباس پہننا، یا یہ جائز ہے؟ میرے عزیزو دیکھیں، اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ احادیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام مثلا یہ اللہ کے دشمنوں کی لباس ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ فرعون کا لباس ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، یا یہ بنی عباس کی لباس ہے. مثلا اگر بنی عباس فرض کریں اپنی مونچھیں لمبی کرتے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ لمبی مونچھیں والے وہ جہنمی ہیں، یہ جہنمیوں کے علامات ہے، ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا احادیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں روایت موجود ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے بغیر تقیے کے بھی سیاہ لباس پہن رکھا ہے، بالخصوص عزا کے لیے، عزائے امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ ان کے خواتین انہوں نے اہل بیت علیہم السلام نے سیاہ لباس پہن رکھے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، میں وہ روایت آپ کو دکھاتا ہوں. الفروع من الکافی الجزء السادس، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، معاف کیجیے، یہ روایت آپ کو دکھا چکا ہے، یہ وہی روایت ہے جو علل الشرائع میں صدوق نے نقل کیا تھا. بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفار القمی رحمہ اللہ، چاپ قوم. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 304 میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز فجر پڑھا ہے مسجد میں، وعلیہ قمیصۃ سوداء، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پہن رکھا تھا؟ ایک سیاہ قمیص پہنا تھا. سیاہ قمیص پہن کر انہوں نے آ کر، اور یہ ان کا آخری دن ہے، اسی دن دنیا سے گئے، سیاہ لباس پہن کر انہوں نے آ کر نماز فجر پڑھا ہے اور پھر خطبہ دیا ہے. خطبہ دے کر امر کیا انہوں نے، نہیں کیا، موعظہ فرمایا وذکر، ثم قال، پھر انہوں نے ندا دیا یہ اپنی بیٹی کو سلام اللہ علیہ، یا زہرا اعلمی فانی لا املک من اللہ شیئا، فانی لا املک من اللہ شیئا، فرمایا کہ یہ بیٹی جان لو کہ میں اللہ کی قضا کو رد نہیں کر سکتا. اللہ کی جو قضا و قدر ہے، اللہ جب چاہتا ہے کسی انسان کا روح اس کے بدن سے جدا کرتا ہے، میں اس کو رد نہیں کر سکتا. انی لا املک من اللہ شیئا، اس کا مطلب یہ ہے. اچھا، یہ ایسا جملہ ہے کہ اکثر لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا. ہاں، یعنی میں اللہ کے ارادے کو رد نہیں کر سکتا. اب اللہ کے ارادے کو رد نہیں کر سکتا، کون سے ارادہ؟ کیونکہ اسی دن ان کا وفات ہوا ہے، شاید وہ منظور ہی تھا کہ میں اللہ کے قضا کو رد نہیں کر سکتا. بہرحال وسمع الناس صوته وتساروا برؤية رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی، یہ تو خطبہ دے رہے ہیں، تو لوگ خوش ہو گئے کہ یہ ان کی حالت جو بیمار تھے یہ خوش ہو گئے. وسمعهم نساؤه من وراء الجدر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تھیں انہوں نے بھی سنا کہ لوگ تو خوش ہو گئے ہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہتر ہے، وہ خطبہ دے رہے ہیں. فہن یمشطن، تو انہوں نے اپنے سر پہ کیا کیا؟ سر پہ انہوں نے کنگھی بولتے ہیں نا، کوم، کنگھی لگائی، والوں کو کنگھی لگائی. وقلنا قد برأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہتر ہے. فقلت لأبی عبداللہ، راوی کہتا ہے میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، توفی ذلك اليوم، اسی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات ہو گئے؟ قال نعم، فرمایا کہ جی ہاں، اسی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں.
تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ لباس پہن رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، سیاہ لباس پہن رکھا ہے. تو کس وجہ سے سیاہ لباس پہن رکھا ہے؟ شاید اسی لیے کہ وہ غم کا موقع ہے، وہ اس دن دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کی وداع ہو رہی ہے ان کی اپنی بیٹی سے، اپنے اہل بیت علیہم السلام سے. شاید یہ وجہ ہو یا کوئی وجہ ہو، ہمیں نہیں معلوم. بہرحال یعنی وہ اس سے جواز ثابت ہوتا ہے. وجہ جو بھی ہو، حدیث میں وجہ واضح نہیں ہے کہ کس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کی قمیص پہنا ہے، لیکن اس سے جواز ثابت ہوتا ہے کہ انسان سیاہ لباس پہن سکتا ہے، سیاہ لباس پہن سکتا ہے. تو وہ احادیث جو منع کی گئی ہیں کہ آپ نہ پہنا کریں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ انسان ہمیشہ پہنا کرے. اس یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہمیشہ سیاہ لباس پہنتا ہے، تو اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فرعون کا لباس ہے. فرعون ہمیشہ سیاہ لباس پہنتا تھا. بنی عباس جو اللہ کے دشمن ہیں ہمیشہ سیاہ لباس پہنتے تھے. ہمیشہ نہ پہنا کرے، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھار پہن لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.